اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ مضمون یہ چل رہا ہے کہ جو مستکبرین ہے، مخالفین ہیں اس حق کے، وہ کیا استدلال کر رہے ہیں اور انہوں نے جو رائے قائم کی ہے اس دین کے بارے میں وہ کتنی بے اصل اور کتنی بے بنیاد ہے۔ تو الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، یعنی جو اصل بحث ہے اہل عرب کے ساتھ وہ یہی ہے۔ یہ سورہ چونکہ مکی ہے اور مکہ والے اس کے مخاطب ہیں، اور ان کے ساتھ جو بنیادی ترین بحث ہے وہ توحید کی بحث ہے، اور اس میں جو اختلاف ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں ماورائے اسباب مداخلت یا فیصلے ایک سے زیادہ ہستیوں کے پاس ہیں۔ تو قرآن مجید نے الہ کا لفظ جو عربی میں ان ہستیوں کے لیے بولا جاتا ہے جو ایسی طاقتیں رکھتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں اپنے فیصلے نافذ کر سکتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں، لوگوں کو عطا بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کو محروم بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہستیاں ہیں ان کے بارے میں عربوں کے عقیدے کو غلط قرار دے کر یہ فرمایا کہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے۔ اور اس اعلان سے مقصود یہ ہے کہ جو تمہاری زندگیاں ہیں ان کا فیصلہ ایک ہی ہستی کے پاس ہے، اور یہ جو تم نے جھوٹے سہارے بنا رکھے ہیں یہ سہارے تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں، نہ یہاں نہ وہاں۔ یعنی جب عدالت لگے گی، قیامت ہوگی، تو اس وقت بھی یہ تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ اور اس میں جو پرابلم ہے اہل عرب کے ہاں، وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں یہ یقین کرنے پر تیار نہیں تھے کہ قیامت ہونی ہے اور لوگوں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، ان کا حساب کتاب ہونا ہے اور ان کے اوپر سزا نافذ ہونی ہے۔ تو کہا کہ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، چنانچہ وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، وہم مستکبرون، اور سبب اس کا یہ ہے کہ وہ مستکبر ہیں، یعنی ان کی انا اس حق کو قبول کرنے کی راہ میں حائل ہو گئی ہے۔ استکبار کا جو لفظ ہے یہ انسانوں کے جو بیماریاں ہیں ان میں سے ایک، جو نفسیاتی بیماریاں ہیں یا نفسی بیماریاں ہیں، ان میں سے ایک بیماری کا نام استکبار ہے۔ استکبار کی جو نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ ہمیں دہراتے رہنا چاہیے۔ یہ بات میرے تجربے اور مشاہدے میں ہے کہ استکبار
ہر انسان کے اندر پیدا ہونے کے امکانات موجود ہوتے ہیں، بلکہ انسان جن آزمائشوں میں پڑا ہوا ہے ان میں سے ایک آزمائش استکبار میں مبتلا ہونے کی بھی ہے، کیونکہ جو انسان ہے اس کو اپنے بارے میں کچھ یقین ہوتے، اور وہ یقین جو ہے وہ جب یقین سے آگے بڑھ کر دوسروں کے ہاں اس کی نفی پیدا کر دیتے ہیں تو پھر یہ استکبار میں بدل جاتا ہے۔ یعنی ایک سادہ جگہ پر میرا یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں، میں نیک ہوں، میں ذہین ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میں سمجھدار ہوں، میں صاحب مال ہوں، تو یہ ایک جگہ پر تو یہ حقیقت کا بیان ہے، یہ حقیقت کا اظہار ہے، اور سچائی کو بیان کیا جا رہا ہے، جو ہے اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہی سچائیاں جو ایک پہلو سے حقیقت ہیں، میرے اندر ایک انا کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ انا کیا ہے کہ میں جب میرے سامنے کوئی شخص آئے تو میں پڑھا لکھا ہوں اور میرے سامنے کوئی ان پڑھ آئے، میں دولت مند ہوں اور میرے سامنے کوئی غریب آئے، میں افسر ہوں اور میرے سامنے کوئی چھوٹے درجے کا ملازم آئے، تو میرے اندر ایک جو احساس برتری ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہوا ہے کہ وہی چیز جو حقیقت تھی وہ آگے بڑھ کر میری نفسیات پر اثر انداز ہوئی ہے اور میرے اندر ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ پھر میں اس سے اوپر اس کو اور بڑھا کے اس کو اپنے سے کم تر سمجھنا شروع کر دیتا ہوں دوسرے فرد کو، اب یہ تکبر میں تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح جب میرے ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے تو میں مطلب ہے کہ جب میرے بچے میرے اوپر تنقید کرتے ہیں، میرے دوست میرے اوپر تنقید کرتے ہیں، میرے شاگرد میرے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو یہ ان تجربات سے میں گزرتا ہوں۔ تو یہ جو جملہ ہے، یہ میرے ذہن میں یہ جملہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ شاگرد ہو کے اس طرح کیسے بات کر سکتا ہے، یہ اولاد ہو کے اس طرح کیسے بات کر سکتی ہے۔ تو اب یہ کیا ہے کہ وہ جو میرے اندر جو انا ہے اس کو ہوا دی جا رہی ہے کہ وہ اٹھے اور مجھے تردید کی طرف لے کے جائے، انکار کی طرف لے کے جائے، مجھے اس بات کی حقیقت پر غور کرنے سے روکے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ ان کے ہاں یہی عمل ہے، یعنی عرب کے جو مکے والے سردار تھے وہ سردار بھی تھے، وہ دولت مند بھی تھے، ان کو مکہ میں ایک بڑی حیثیت بھی حاصل ہوتی تھی، لوگ ان کو فالو بھی کر رہے تھے، یہ سب چیزیں حقیقت تھی۔ لیکن اس حقیقت نے ان کے دلوں میں جو خناس پیدا کر دیا تھا، جو برائی پیدا کر دی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ اب معیار حق اپنی ذات کو بنانے لگ گئے، معیار عظمت اپنی ذات کو بنانے لگ گئے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ استکبار ہے۔ تو اس کو بیان کیا کہ یہ جو انکار آخرت ہو رہا ہے، یہ جو اس پیغمبر کا انکار ہو رہا ہے، اس کے پیچھے جو نفسیاتی پرابلم ہے وہ استکبار کا ہے، اور اس سے یہ بات واضح کر دی، یعنی چونکہ یہ دعوت کی کتاب ہے، اس میں اہل باطل کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے اوپر غور کرو، اپنے مسئلے کو حل کرو۔ اگر تم اپنے مسئلے کو حل کر لو گے تو تمہیں اس کی بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ جو استکبار ہے یہ وجہ بن رہا ہے تمہارے انکار کی۔ تو تم اپنے اندر سے استکبار کو اگر ختم کر لو تو پھر تم انکار کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ تو ہم نے جو استکبار ہوتا ہے ہمارا، جو میں اس کو اپنے اوپر یا اپنے ماحول میں یا اپنے افراد کے حوالے سے بات اگر کروں کہ جب استکبار کسی انسان کے اندر ہوتا ہے تو اس استکبار کا اس کو پتہ کیسے چلے گا، وہ کیسے اس کو معلوم ہوگا کہ میرے اندر اب استکبار پیدا ہو گیا ہے۔
کیونکہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے انسانی شعور کا کہ جو اس کو خیر سے محروم کر دینے والا بن سکتا ہے. یعنی یہ بات بھی معلوم رہنی چاہیے ہمیں کہ خیر سے محرومی کی کئی پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کسی حق کو قبول نہ کریں، یہ ایک بہت بڑے درجے پر خیر سے محرومی ہو گئی، بہت بڑا جرم ہو گیا. جب حق میرے سامنے آیا، حق کو مجھے قبول کرنا تھا اور میں استکبار کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کر پایا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہی استکبار، حق کو قبول کرنے کا مسئلہ پیش آیا ہے یا نہیں پیش آیا، انصاف کرنے کا مرحلہ آ گیا ہے. مجھے انصاف کرنا تھا، پھر یہ کہ مجھے دوسروں کے حقوق ادا کرنے تھے. تو کہیں بھی یہ استکبار رکاوٹ بن سکتا ہے کہ میں حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اپنی برتری کے زوم میں انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اپنی برتری کے زوم میں. تو یہ جو چیز ہے یہ اس لیے یہ ایک بڑا جرم ہے. تو اس کے بارے میں ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ کیا بیماری ہے، جو یہ بیماری کیسے ثابت ہوتی ہے کہ میرے اندر ہے یا نہیں ہے. وہ اس کا ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا پیمانہ بتا دیا ہے اس کو اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا چاہیے. وہ یہ کہ جب تم حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ محسوس کرو، جب تم یہ دیکھنے لگ جاؤ کہ کہہ کون رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھنے کی بجائے کون کہہ رہا ہے یہ دیکھنے لگ جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استکبار موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی پہلو سے، شکل کے پہلو سے، دولت کے پہلو سے، علم کے پہلو سے تمہیں اپنے سے انسان ہونے میں کمتر لگنے لگے تو یہ تکبر ہے. تو یہ دونوں چیزوں کا اپنے اوپر دھیان رکھنا چاہیے کہ کسی بھی انسان کے بارے میں یہ تاثر ہو میرے ذہن میں کہ یہ یار گھٹیا ہے، کمتر ہے مجھ سے، یا کوئی بات میرے سامنے آئے اور میں بات کو سننے کے بجائے بات کہنے والے کے ریفرنس سے دیکھنے لگ جاؤں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر استکبار ہے. تو قرآن مجید نے یہاں ایک بڑی بیماری کا ذکر کیا ہے، اور یہ میں عرض کر دوں، پھر دوبارہ دہرا دوں کہ یہ استکبار ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مکے والوں میں تھی. یہ استکبار ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے اندر، جس کے جراثیم پڑے ہوئے ہیں. وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ ہو، کیونکہ جو انا ہے مجھے دیکھ کر پیدا کیا گیا ہے. اگر میرے اندر انا نہ ہو تو میں بہت سارے کام کر ہی نہیں سکتا. تو وہ ضرورت ہے میری، وہ میری قوت محرکہ ہے، میرے عمل کی طاقت ہے جو میرے اندر انا ہے. یہی اپنے صحیح مقام سے جب اوپر جاتی ہے تو تکبر میں تبدیل ہوتی ہے. تو میں اپنے اندر اس کا سامان رکھتا ہوں تکبر کے پیدا ہونے کا. تو مجھے اس کے بارے میں باخبر رہنا چاہیے، کانشیس رہنا چاہیے کہ کہیں میں تکبر کے راستے پر تو نہیں چل رہا. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ جانتا ہے جو یہ چھپا رہے ہیں اور جس کو یہ ظاہر کر رہے ہیں، اور اللہ مستکبرین کو سخت ناپسند کرتا ہے. تو یہ جو کہا کہ جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اس کو اللہ جانتا ہے. یہ بات میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، اس آیت میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ وہ اپنے ہر اقدام کو، اپنے ہر فیصلے کو، اپنے ہر عمل کو اخلاقی اصول پر جسٹیفائی کرے. یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ جرم کو کرے اور جرم کے بارے میں کوئی جسٹیفیکیشن نہ دے، کوئی اس کے بارے میں جواز پیدا نہ کرے اور وہ جواز اخلاقی نہ ہو. میرے ساتھ ظلم ہوا ہے میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ مجرم ہے میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ اسی قابل تھا میں اس لیے کر رہا ہوں، دنیا کا نظام نہیں چلتا میں اس لیے کر رہا ہوں.
یعنی جب بھی کوئی عمل کیا جاتا ہے اس طرح کا کہ جس کے اوپر لیبل لگ سکتا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، یہ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، تو ہر انسان جو ہے، ہر انسان وہ مجرم بھی کیوں نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بڑے سے بڑے مجرم کا نام لیں، ہٹلر کا نام لے لیں، فرعون کا نام لے لیں، تو وہ جب کرتا ہے یہ اس طرح کا کوئی جرم، ہم بھی سب یہی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ میں ہٹلر اور فرعون کا نام لیا ہے تو ہم اس سے بری ہو گئے، نہیں، ہم سب جو بھی انسان ہیں وہ جو بھی ظلم اور زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اس ظلم اور زیادتی کرنے میں وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی چیز سے جسٹیفائی کرتے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کو سکون سے نہیں رہنے دیتا، وہ اس کو لازماً سوال اس کے ذہن میں اٹھاتا ہے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو کہ غلط کر رہے ہو۔ اب وہ ٹھیک کرنے کے لیے خود اس کو اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے استدلال چاہیے، دلیل چاہیے، خود اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ الفاظ چاہیے کہ جس کو بول کر وہ اپنے اس عمل کو جسٹیفائی کرے اور اپنے گلٹی کانشیسنس کو ٹھنڈا کرے، یعنی میں اس کو قبول ہی نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں کہ میں خود اپنے آپ کو مجرم دیکھوں، لوگ مجھے مجرم دیکھیں اس کو تو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ خود میرا اپنا باطن مجھے کہے کہ تم غلط ہو، تم ٹھیک نہیں ہو۔ تو اس لیے مجھے اس کی ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو بری کروں، اپنی عدالت میں خود کو بری کرنا میری لازمی ضرورت ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ جو اعلان کر رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، جو بظاہر کہہ رہے ہیں، وہ جسٹیفیکیشنز ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کے یہ مسائل ہیں، یہ بندہ جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بندہ جو ہے یہ حق بات نہیں بیان کر رہا ہے، اس کا دعویٰ نبوت غلط ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہم نے دنیا دیکھی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نبی کیسے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تو ہے بیانات، بیانیہ۔ ہمارے ہاں بھی تو دیکھیں نا، بیانیہ کریٹ ہوتے ہیں نا، ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں، محلوں میں، جہاں بھی اجتماعی معاملات ہو رہے ہیں، برادریوں میں، تو ایک بیانیہ کریٹ کیا گیا ہوتا ہے کسی صورتحال کے حوالے سے، لیکن جو شخص وہ بیانیہ کریٹ کر رہا ہے وہ بیانیہ سچائی کے ساتھ کر رہا ہے یا سیاست کر رہا ہے، چال چل رہا ہے، فریب کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، کیا صورتحال ہے؟ اس کو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ بھی ہمارے علم میں ہے، اور جس کو چھپا رہے ہو وہ بھی ہمارے علم میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اندر سے کھوٹے ہو، تمہارے اندر کھوٹ ہے، اور اس کھوٹ کو چھپا کر دنیا میں سچے بننے کے لیے جو کچھ تم کہہ رہے ہو، تو اللہ کے علم میں دونوں باتیں ہیں۔ تو اصل تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اصل تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم مستکبر ہو، تم اصل میں حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، تم جو تمہارے مسائل ہیں ان کو تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ہمارا اقتدار یار ہے، تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی، تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ہمیں جو سرداری حاصل ہے وہ چلی جائے گی، تمہارے یہ اصل مسئلے ہیں۔ تمہارا مسئلہ اصل میں اپنی ذات اور اپنے مفادات کی حفاظت ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے اس کے، اور لیکن یہ تم یہ مان تو نہیں سکتے نا کہ اصل میں تو ہم اپنے اقتدار کے لیے ساری باتیں کر رہے ہیں، اصل میں تو ہم اپنے قبیلے کے لیے، اپنی سیاست کے لیے ساری باتیں کر رہے ہیں، تو یہ مان نہیں سکتے، لیکن یہ تم چھپا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اصل بات سے بھی واقف ہے اور تمہارے ظاہری باتوں سے بھی واقف ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا اتارا ہے، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو یہ کہتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں۔ اب جب گفتگو ہوتی ہے، دعوت دی جاتی ہے، تو قرآن مجید کو پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کو جب پیش کیا جاتا ہے تو قرآن مجید خدا کے کلام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید جب پیش کیا جا رہا ہے تو حق کے بیان کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
قرآن مجید کو جب پیش کیا جا رہا ہے تو ایک بڑے انجام سے خبردار کیا جا رہا ہے، اور ماضی کی ہسٹری بیان کی جا رہی ہے، پیغمبروں کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ قرآن مجید کی اصل حقیقت ہے، لیکن جو منکرین ہیں انہوں نے اب اس کو ڈی ویلیو کرنا ہے، اس کی حیثیت کو لوگوں کے سامنے کمتر کر کے دکھانا ہے، اس کو گھڑی ہوئی بات بنا کے دکھانا ہے، اس کو بے معنی بات بنا کر دکھانا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید، یہ بات ہمیں معلوم ہے مکے میں جو واقعات پیش آئے ہیں، جو روایات ہیں مکے کی تاریخ سے متعلق، کہ جو اس کلام کو سنتا تھا وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ جو کلام ہے وہ اپنے مضامین کے اعتبار سے بھی اور اپنے انداز بیان کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے بہت پرکشش ہے، خاص طور پر ایک عرب کے لیے جو اس زمانے کا عرب ہے۔ ہمارے لیے قرآن مجید جو ہے وہ اس میں کچھ نئے پہلو پیدا ہو گئے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری معذوریاں ہیں اس زمانے میں جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ لیکن جو عرب ہے، عرب تو اس کلام کو ایک اعلیٰ کلام کے طور پر محسوس کرے گا، اور اس کے مضامین کو ایک بڑے مضمون کے طور پر دیکھے گا، فطری طور پر یہی ہوگا، اس لیے کہ وہ کسی بیگیج کے ساتھ نہیں ہے، وہ اس کے ذہن میں کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں سوائے اس کے کہ اس کے جو قوم میں مذہب ہے، اس کی روایات ہیں، اس طرح کی چیزیں اس کی رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ تو اب یہ جو لوگ ہیں ان کو یہ پرابلم پیش آ رہی ہے قرآن مجید کے حوالے سے، خاص طور پر کہ قرآن مجید جس طرح کی تاثیر رکھتا ہے اور جس طرح کی کلامی عظمت رکھتا ہے، جس طرح کا اسلوب ہے اس کا، تو اس کو اب کیسے لوگوں کی نظروں میں دکھایا جائے کہ یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بڑا صحیح لفظ ان کو ملا اپنے معاشرے سے۔ ان کے معاشرے میں، عربوں کے معاشرے میں کہانی گو، قصہ گو ہوتے تھے، اور وہ مجلسیں بھی لگاتے تھے۔ اس کی ان کے ہاں بیانات ہمیں ملتے ہیں، اس کی روایات ملتی، مجلسیں لگتی تھی اس کی، کہ لوگ بیٹھ جاتے تھے، مسافر ہیں، باہر سے سفر کر کے آئے ہیں، اسی طرح کہانی، جیسے ہمارے ہاں لوگ افسانے لکھتے ہیں، ناول لکھتے ہیں، تو اسی طرح ہر زمانے میں لوگ ہوتے تھے جو کریٹیو کام بھی کرتے تھے، تو کہانیاں بنانے والے لوگ بھی ہوتے تھے۔ تو لکھنے کا رواج نہیں تھا ان کے ہاں، سنانے کا رواج تھا، ہر زمانے کے اپنے احوال ہوتے ہیں۔ تو اس میں ماضی کی کہانیاں بھی سنائی جاتی تھیں، ظاہرہ ہمارے ہاں بھی ماضی کی کہانیاں موجود ہیں، میری والدہ کے زمانے میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ سناتی تھی ہمیں۔ اب ہم اپنے بچوں کو اپنی ماں کے حوالے سے وہی سناتے ہیں کہ ہماری والدہ نے ہمیں یہ بتایا تھا، ہمارے والد صاحب نے ہمیں یہ بتایا تھا، بزرگوں کے واقعات، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہر سماج میں اسی طرح۔ اب خیر ٹی وی نے آ کے اور نیٹ نے آ کے بہت ساری اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ختم ہی کر دیا ہماری سوسائٹی میں، لیکن میں تو اس نسل سے ہوں کہ جس نے ان چیزوں کو دیکھا۔ تو اب انہوں نے اپنے معاشرے میں موجود ایک کہانی سنانے کا جو کلچر تھا اس سے ایک لفظ لیا اور اس کو قرآن پر اپلائی کر دیا۔ اچھا، لیکن یہ کہنے کے اس میں چونکہ فکشن ہوتا تھا، تو یہ جو اساطیر کا لفظ ہے یہ جو مذہبی فکشن ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی اس کا یہ پہلو موجود تھا۔ اور جو کہانی قصہ گو سناتے تھے، وہاں ہمارے یہاں دیکھیں جو بڑی مشہور کہانیاں ہیں وہ ہے ہیر رانجھا کی کہانی ہے، سسی پنو کی کہانی ہے۔ اس کہانی میں واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اس میں ایک ویلن ہے، اس کے کردار ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سنائی جاتی ہیں۔ ہمارے دیہات میں اب بھی اس کی مجالس لگتی ہیں کہ لوگ بیٹھ کے، اور اس کو لکھا بھی گیا ہے، اس پر شاعری بھی ہوئی ہے، تو وہ جب سنائی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، تو اس میں ایک تاثیر بھی ہوتی ہے، لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں، بعض کا تو رونے لگ جاتے ہیں، لوگوں میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کو ایک بڑا مناسب چیز مل گئی، اس معنی میں مناسب کہ جو اپلائی کر کے وہ قرآن کے حق ہونے پر پردہ ڈال سکیں۔ لیکن جو کر رہا ہے، ایک تو ہے کہ ان کو ایک لفظ مل گیا ہے جس کو انہوں نے قرآن مجید پر اپلائی کر دیا،
ایک یہ ہے کہ ان کے اندر کیا چور ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ اساطیر الاولین نہیں ہے، یہ پچھلوں کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی مذہبی داستانیں نہیں ہیں، یہ واقعات کا بیان ہے، یہ حقائق کا بیان ہے. لیکن عام آدمی کے لیے، کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ آج ہو وہ پچھلے زمانے کا ہو، عام آدمی اپنے لیڈر کے بات پر اسی طرح اعتماد کرتا ہے کہ یہ حقیقت ہے. یعنی اس میں یہ لوگ کہ جو اپنے لیڈر کی بات کا بھی تجزیہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں، اس کو کویسچن کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں، یہ ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں. اور عام آدمی ان سے جا کے پوچھتا ہے کہ جی آپ بتائیں کیا بات ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے، تو وہ کہتا ہے ہاں یہی بات ہے، میرے لیڈر نے بتایا. یہ کیسے، وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، وہ کیسے غلط بات کر سکتا ہے؟ تو یہ اعتماد، اس کے بغیر کوئی لیڈر ہوتا نہیں. اگر کوئی لیڈر ہے تو اپنے لوگوں میں اپنے اوپر ایک اعتماد اس نے پیدا کیا ہوتا ہے، اسی اعتماد سے وہ لیڈر بنا ہوتا ہے. تو یہ چیز ان کو بھی حاصل تھی. عرب کے جو سردار تھے مکے کے، تو انہوں نے یہ عنوان دے کر قرآن مجید کو، اور یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ لفظ جو ہے وہ ہمیں پکڑ لیتا ہے. وہ اقبال نے بڑا اچھا بیان کیا ہے کہ میں دیر و حرم کا نقش بند ہوں. تو مطلب اس کا یہ ہے اقبال کا کہ یہ جو میرا ماحول ہے، اس میں جو مسلمانوں کی روایت ہے، اس میں جو ہندوؤں کی روایت ہے، وہ اس کے سامنے تو دو بڑی روایتیں ہیں نا اقبال کے سامنے، ہندوؤں کی روایت ہے اور مسلمانوں کی روایت ہے. تو اس روایت سے میرے سوچنے کے انداز بنے ہوئے ہیں، میرے فیصلے کرنے کے انداز بنے ہوئے ہیں. لیکن وہ تو چونکہ باغی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کے باوجود سومنات میں بھی تھرتھلی پیدا کر دیتا ہوں، میں حرم میں بھی تھرتھلی پیدا کر دیتا ہوں. وہ تو اس کے برعکس دعویٰ ہے، لیکن اس نے یہ اقرار کیا ہے پہلی مصرے میں کہ میں دیر و حرم کا نقش بند ہوں. تو یہ انسان کے مسائل ہیں، انسان کی جو مشکلات ہیں وہ ہیں. لیکن اس میں جو پرابلم ہے، وہ پرابلم یہاں ڈسکس ہو رہا ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ تم اندر سے کھوٹے ہو. اگر اندر سے کھوٹے نہ ہو تو راستہ نکل آئے گا، حق تک پہنچ جاؤ گے. صلاحیت انسان میں یہ ہے کہ وہ یہی غزل جو ہے اقبال کی بانگ دراجی کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود. یعنی میں یہ صلاحیت رکھتا ہوں کہ کائنات کے مرکز کو بھی چیر ڈالوں، دل وجود کو یعنی کائنات کے مرکز کو بھی چیر ڈالوں، میں یہ صلاحیت رکھتا ہوں. اور گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، اور یہ پرابلم بھی میرے ساتھ لگا ہوا ہے کہ خود ہی اپنے بنائے ہوئے خیالی سٹرکچر میں پھنس کے رہ گئے. تو یہ دونوں باتیں یعنی انسان کے جو مسائل ہیں، لیکن اس کو کھوٹا نہیں ہونا چاہیے. یہاں جو بات زیر بحث آ رہی ہے وہ اس کے کھوٹا ہونے کی بات ہے. تو ما انزل ربکم، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں. اور یہ لیبل کیوں لگا رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیں. یہ لیبل کیوں لگا رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیں، تاکہ لوگ قرآن سے متاثر نہ ہوں، تاکہ ان کی جو سرداری ہے اور ان کی جو لیڈرشپ ہے. کیونکہ یہ دیکھیں، جب بھی کوئی دعوت اٹھتی ہے، وہ حق کی دعوت ہو یا باطل کی دعوت ہو، وہ جب اٹھے گی تو وہ سوسائٹی کے بنے ہوئے سٹرکچرز کو توڑ دے گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سٹرکچرز قائم رہیں. یعنی آپ اپنی سیاست میں دیکھ لیں، عمران خان آیا اور اس نے بہت ساری چیزوں کو توڑ پھوڑ دی. نواز شریف آیا اور اس نے بہت ساری چیزوں کو توڑ پھوڑ دی. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نئی قیادت پیدا ہو اور وہ پرانے بنے ہوئے سٹرکچرز کو اسی طرح قائم رہنے دے. وہ پرانے سٹرکچرز کو اگر کچھ اگر قائم بھی رہ جائیں گے تو بندے ریپلیس ہو جائیں گے. تو یہ جو پرابلم ہے یہ ان کو درپیش ہے. جو مکے والے ہیں وہ اس کو صحیح طریقے سے فورسی کر رہے ہیں کہ اگر یہ دعوت کامیاب ہو گئی
تو سرداری، مقامات، مناصب، یہ سب تبدیل ہو جائیں گے، ان میں بندے تبدیل ہو جائیں گے۔ اور اب اس کا اس میں پڑھنے کی بجائے کہ وہ اس کو سوچ کر رکتے، وہ اگر حق کی بنیاد پر فیصلہ کرتے تو پھر بھی وہ بچ جاتے اس سارے نظام میں، لیکن انہوں نے اس کی بجائے اس طرح سوچا۔ تو قرآن مجید نے اب ان کو خبردار کیا کہ تم یہ جو جھوٹ بول رہے ہو، یہ جو اساطیر الاولین کہہ رہے ہو، اس کے دو جرم ہیں، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً یوم القیامہ، کہ یہ جو تم جرم کر رہے ہو، اساطیر الاولین کہہ رہے ہو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم اپنے بھی بوجھ اٹھاؤ گے پورے کے پورے قیامت کے دن، اور ان کے بھی بوجھ اٹھاؤ گے جو تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، جو ان کو گمراہ کر رہے ہیں بغیر علم کے۔ الا ساء ما یزرون، کیا ہی برا ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں اب عام آدمی زیر بحث آ گیا ہے، کہ جو عام آدمی ہے، وہ جو لیڈرشپ ہے، اس کو تو کہہ دیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن اب جو عام آدمی ہے، جو ان کے اساطیر الاولین کہنے سے متاثر ہو گیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے یہ پچھلوں کی کہانی ہے، ہم اس کو کیوں سنیں، اور کیا اپنی لیڈرشپ کے اس میں دھوکے میں آ گیا ہے۔ تو یہ بندہ قیامت والے دن اس کا بھی بوجھ اٹھائے گا جو خود یہ جرم کر رہا ہے، اور وہ جو لیڈرشپ ہے جو ان کو گمراہ کر رہی ہے، اس کے گناہوں میں سے بھی اس کو حصہ فیس کرنا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو انکار ہے اپنے لیڈر کے کہنے کی بنیاد پر، اس سے یہ بری نہیں ہو جاتا، یہ عام آدمی بری نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جو شعور دیا ہوا ہے، یہاں میں قرآن مجید کے اس نقطے کو بیان کر دوں کہ ہمیں ہر انسان کو جو شعور دیا گیا ہے اس میں فرق نہیں رکھا گیا، یعنی یوں نہیں ہے کہ ذہین آدمی اور کم ذہین آدمی شعور میں بھی کم اور زیادہ ہوتے ہیں، نہیں، شعور میں کم اور زیادہ نہیں ہوتے۔ یعنی جھوٹ برا ہے، اس کو محسوس کرنے میں دو انسانوں میں، خواہ وہ دولت کا فرق ہو، خواہ شکل کا فرق ہو، خواہ علم کا فرق ہو، یہاں دونوں آدمی برابر ہیں۔ مولانا اصلاحی بڑا اچھا جملہ بولتے تھے کہ حق کی پہچان میں افلاطون اور مزدور میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جتنی صلاحیت افلاطون میں ہے حق کو پہچاننے کی، افلاطون اب بہت بڑا ذہن ہے، یعنی انہوں نے مثال ایک ایسے نام سے دی ہے کہ جو مسلمہ طور پر دنیا کے ذہین ترین لوگوں میں سے ایک ہے، تو اس میں، اور ایک عام آدمی جو مزدوری کر رہا ہے، جو سڑک کے کنارے بیٹھ کے جوتے گانٹ رہا ہے، اس میں اور افلاطون میں کوئی فرق نہیں ہے حق کی پہچان کے حوالے سے۔ اس وجہ سے یہاں یہ کہا گیا کہ یہ جو تم انکار کر رہے ہو ان کی باتوں میں آ کر، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اپنے جرم کا بوجھ بھی اٹھاؤ گے اور ان کے کہے کے جرم کا بوجھ بھی اٹھاؤ گے، اس لیے کہ تم دو جرم کر رہے ہو، ایک غلط آدمی کی بات کو قبول کر رہے ہو اور اپنی فطرت کی آواز کو دبا رہے ہو۔ تو یہ جو بات ہے ظاہر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مفادات کا سٹرکچر بنا ہوا ہے یہ بھی اس کا شکار ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک لیڈرشپ جو ہے اس کے مفادات ہوتے ہیں اس کے اپنے ماحول میں، نہیں، جو ان کے کارندے ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں، جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں، ان کے مفادات بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کو کہا کہ تم ان کا بھی بوجھ اٹھاؤ گے اور اپنا بھی بوجھ، اور کیا ہی برا فیصلہ ہے جو تم نے کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔